یا کی جانب سے، مرحوم کی والدہ کی جانب سے، ان کی بیٹوں کی جانب سے اور ان کی اہلیہ کی جانب سے آپ تمام احباب کا اور خاص طور سے ان تمام افراد کا جو مرحوم کی بیماری سے لے کر اور ان کے انتقال تک ہمارے خاندانے کے ساتھ ہمارے عظیم سانحے میں شریک رہے اور مرحوم کے لیے دعائیں فرماتے رہے۔ ماہ رمضان المبارک کی شب قدر کی عبادتوں میں کو یاد رکھا اور دنیا سے جانے کے بعد ان سے تعزیت کے لیے ہمارے پاس لاتے رہے اور بذریعے جن لوگوں نے تعزیت کری تمام احباب کا، بالخصوص تمام فعالان کا جو مسلسل میری اہلیہ کے ساتھ مرحوم کے لیے دعائیں خیر بھی کرتے نہیں اور دعائیں مغفرت کے لیے بھی ان کے پاس اور غم بانٹنے کے لیے ان کے پاس تشریف لاتی رہیں۔ تمام کا تہ دل سے ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس وقت کے اندر ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں تنہا نہیں ہونے دیا اور دعا مبارکہ خداوندی میں کہ خداوند عالم آپ محمد والے محمد آپ تمام کو ہر قسم کی آفات و بلیات عرضی اور سماوی سے محفوظ فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے اور آپ کے دلوں کو شاد و آباد رکھے۔ میں تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں برادر محترم جناب فخر شاہ صاحب کا، جناب سہیل شاہ صاحب کا، جناب عصمت زیدی اور ان کے ہمدوا کا اور حفظ القرآن المسلمین حضرت قبلہ مولانا حیات عباس نجفی صاحب کا کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا اور اس مجلس اعظم سے خطاب اور صلوات و سلام پیش کیا۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ان کی اس عبادت کو، اس کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سائر کو ہمارے سرور قاضی رکھا فرمائے۔ ملتمس اللہ کا وقت اسلام المسلمین مولانا حیات عباس نجفی صاحب سے جو سے خطاب کرنا محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم مقبول جواد صاحب سید محمد عباس جعفری ابن سید بدر جعفری کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ مرحوم کے بلند درجات کے لیے ورثہ کے صبر کے لیے مل کر بلند آواز سے سلام کریں محمد والے اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، من الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی علی الاکبر، السلام علی شفیع محمد المصطفى۔ اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सबसे पहले दुआ है खुदा मरहूम के दर्जात को बुलंद करना वरसा को सब्र अता फरमाना इस मजलिस की बरकत से मरहूम की रूह को सफर करबला नसीब फरमाना कलाम कर दुआ की कबूलियत के लिए मिलकर बुलंद आवाज सलावत पढ़े मोहम्मद आपके सामने सूरे मुबारक नहल की आयत का एक हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया और जब तक आपकी तवज्जो रहेगी मुख्तसर वक्त जो मुझे कहा गया है उसमें इसी आयत के ज़मीन में गुफ्तगू होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि जवान साल एक भाई एक बेटे एक शोहर छोटी औलाद के बाद की मजलिस तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मजलिस में तमाम तकलीफों को आपके सामने पेश करके वरसा के लिए सब्र के किसी सामान की कोशिश करें। यकीन कीजिए ये जो आयत आपके सामने पढ़ी है इस आयत के अंदर खुदावंद आलम ने ऐसी चीजों की तरफ इशारा किया है कि अगर इंसान इस आयत को समझ ले गौर फरमाइएगा एक आयत का एक हिस्सा है मुकम्मल नहीं इस एक हिस्से को भी अगर इंसान समझ ले तो इंसान सोच लेगा कि जिंदगी और है हयात तय्यबा लोग आते हैं जिंदगी याद रखें दुनिया में आना और है जिंदगी रखना और है जिंदगी जीना और है ऐसा मोहतरम आते तो बहुत सारे लोग हैं समझ कीजिएगा एक शख्स ने छठे इमाम जाफर सादिक किबला मौलाना सैयद इमरान रेदी साहब और दीगर साहब ने मुझसे फरमाया अल्लाह उन्हें सलामत रखे तबरा बल फर्क बैन हयात वल हयात तय्यबा बोला क्या फर्क है जिंदगी में और हयात तय्यबा में फरमाया जिंदगी अल हयात जब इंसान जिंदगी गुजारता है फना दुनिया में आया फना हो गया और हयात तय्यबा क्या है हयात तय्यबा वजूद बका जिसका वजूद बका होता है बाकी रहना होता है बल इख्तिताम ला यतकर्रबु अला करीबन और हयात तय्यबा वो है जिसके खत्म होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं वाह वाह मौला अन फर्क सुभान अल्लाह वाज़िन फर्क तो बड़ा वाज़िह हो गया लेकिन उरीद मिसाल मैं आपसे एक मिसाल चाहता हूं कि हयात क्या है और हयात तय्यबा क्या है। जब इसने सवाल किया इमाम अलैहिस्सलाम ने हर इमाम वक्त में ज़मान मकान और हाज़रीन के मनूज़े खातिर जवाब इनायत फरमाते हैं। इमाम फरमाते हयात तय्यबा लिसिद्दत अशहुर हयात तय्यबा अगर 6 महीने की हो अफ़ज़ल मिन मि'ते आमिन ये कई साल नहीं कई सदियों से अफजल है का मौला वाज़िह फरमाए काली असगर की 6 महीने की हयात तय्यबा तमाम मुनाफिकों की जिंदगी से बेहतर इरशाद हुआ मन अमिल सालिहा जो शख्स भी अमल सालिह अंजाम खुदा ने जिंदगी दी अब इस जिंदगी को चाहो तो लहर लहर में गुजारो खुदा ने कुरान में क्या कहा हयात ये दुनिया लहर चाहो उसे लहर में गुजारो चाहो उसे हयात तय्यबा मैं अमिल सालिहन जो भी अमल सालिह करे चाहे मर्द हो या औरत हो तो मैंने कहा शर्त यह है कि वो मोमिन हो तो फिर क्या करेंगे हयातन तय्यबा हमसे जरूर व जरूर यकीनन बित्तहकीक वाक़िअन अता करेंगे क्या हयात तय्यबा। और फरमाया ज़ाने मोहतरम एक शख्स आया छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मोहम्मद बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे लोग चले जाते हैं आप बताएं मन फर्क हयात
العام وحیات المومن. پہلا سوال تھا حیات طیبہ کے بارے میں، دوسرا سوال ہے حیات مومن کے بارے میں. امام سے پوچھا بولا کیا فرق ہے عام آدمی کی زندگی میں اور مومن کی زندگی میں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم تو ہوتے ہیں لیکن وہ حیات نہیں ہوتے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں موت آ جاتی ہے لیکن وہ مردہ نہیں ہوتے. فرمایا مولا وہ کیا فارمولہ ہے جس کے بعد انسان کو زندگی ختم نہیں ہوتی، موت پر بھی شہادت ہوتی ہے، حیات باقی ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں الولایتنا وہ حیات الحقیقی، ہماری ولایت حقیقی زندگی ہے. جو شخص بھی ہماری ولایت سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی خدا اس کی روح کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے. واہ 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 واہ. یا امام نے جواب میں آیت فرمایا کہ ہماری ولایت حیات. محمد ابن مسلم ایک بہت بڑا نام. دو شخص ایسے امام کے صحابی جن کی امام نے تعریف کی، جن کے بارے میں امام علیہ السلام نے وہ کلمات کہے کہ اگر اس کلمات کو گفتگو کی جائے تو وقت لگے. ایک محمد ابن مسلم، ایک زرارہ ابن عالی. محمد ابن مسلم کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا بولا اگر آپ کی ولایت حیات حقیقی ہے تو آپ کتنے محب ہیں، آپ کتنے چاہنے والے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے موت آ جاتا ہے، ہر کسی کو شہادت نصیب نہیں ہوتی. کئی لوگ ہیں جنہیں دھرم میں موت آ جاتی ہے، کئی لوگ ہیں جنہیں کسی نہ کسی حادثے میں موت آ جاتی ہے. تو کیا امام شہادت کے لیے قرآن کی نص موجود ہے کہ جو شخص بھی شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ مردہ گمان بھی نہ کرو. اپنے ذہن میں اس کے لیے گمان بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہے. کہ مولا تو کیا صرف جسے شہادت نصیب ہوتی ہے وہ مر پائے گا؟ کیا صرف وہی مومن ہے؟ جسے شہادت نصیب نہیں ہوتی وہ مومن نہیں ہے. امام فرماتے ہیں شہادت افضل مراتب مومن. جسے شہادت نصیب ہو جائے وہ افضل مراتب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے. لیکن فرمایا خدا عالم نے ہماری محبت کی وجہ سے، ہماری ولایت کی وجہ سے یہ مقام رکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو بستر پر بھی محبت اہل بیت میں موت آتی ہے خدا اسے شہادت کا مقام ہوگا. واہ 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 واہ. یا موت آ کسی کو بھی موت آ جائے گی. جتنے مذاہب ہیں، جتنے مسالک ہیں، یہاں تک سے آگے بات کر رہا ہوں، اگر کسی لا مذہب کے پاس جائے وہ بھی کہے گا کسی نہ کسی صورت میں موت کے تصور کو قبول کرے گا، وہ فرمائے گا. ایک پیغام کی طرف جا کے آپ کی بات ذہنتوں کو تمام کروں. کوئی شخص بھی ہو، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، لا مذہب ہو، وہ اس چیز کو قبول ضرور کرے گا کہ موت میں آنا ہے، چاہے اسے کوئی بھی نام ہو. یہ کہے کہ کسی سائنسی زندگی کی زندگی ختم ہو گئی لیکن کسی نہ کسی طریقے سے موت کا تصور ہے. لیکن یاد رکھیں موت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. ایک جوان کی مجلس ہے، موت کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، موت کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں، موت کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں. امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد محمد. وہ خطبہ جو آپ نے عثمان ابن حنیف کے سامنے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عثمان موت وہ حقیقت ہے جسے غریب غربت کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، امیر امیری کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، کم سن اپنی کم سنی کی وجہ سے نہیں بچ سکتا. موت وہ حقیقت ہے جس نے ہر شخص کو ہر عمر کے ہر طبقے کو آنا ہے. یبن حنیف، اے حنیف کے بیٹے خوش قسمت ہے وہ شخص جسے موت آئے اور اس کے دل میں محبت اہل بیت. خوش قسمت ہے وہ شخص جسے موت آئے اور اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو. اللہ محترم موت کو تو آنا ہے. ابھی آپ خریدتے ہیں صاحبان علم تشریف فرما
मजलिस को मरहूम के वरसा तक कहाँ भी जा रही है गुफ्तगू, हर चीज में लिखा होता है इसकी इतनी तो यकीनन गारंटी है, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ पूछे जो बनाने वाला है इसकी गारंटी है, साल की नहीं हफ्ते की दे दे। आप लोग में से कितने लोग हैं जिसको यकीन होगा कि जुमा पड़ेगा? हमने से किसको मालूम है कि रमजान गुजरा है हमारा आखिरी था, शायद बकरा ईद की तैयारी की हो और उस गोश्त पर फाते हो जाए। है कोई जो कहेगा कि मैंने तो बकरा ईद करके मरना है, मुहर्रम की अयाम रज़ा की आमादगी की हो, लेकिन मालूम नहीं कि मुहर्रम पढ़ेंगे या मुहर्रम में हमारे लिए फाते पढ़ी जाएगी। बहुत तो आना किसी भी मजहब वो फरमाएगा, किसी भी मजहब किसी भी मसलक ने ये नहीं कहा कि हमारा मजहब कबूल करो, हम गारंटी देते हैं मेरे साथ जियो। मेडिकल की गारंटी दे सकते हैं, नंबर का तकादा नहीं बनना, मैं नाम ले लेता। एक शख्स था जिसका एक ऐसे शोबे से ताल्लुक था जिसका नाम लेना मुनासिब नहीं, उसने कहा मैं 150 बरस जीऊंगा, मेरी टांग जाए हमें तो कोई दे देगा, उसे पालता। तू क्या पालता है जो खुद मुहताज? मोहतरम उसकी मौत ने दुनिया को हैरान कर दिया कि उसका खाना, उसका पीना, उसकी सेहत, एक एक चीज पे नजर। ये जो हमारे कुछ साहिबान कहते हैं कि अगर ख्याल किया होगा तो न मरे, उससे बढ़कर ख्याल किसने किया हो? लेकिन बाहर मौत में आना तो आ गई। असल बात मौत नहीं है, असल बात यह कि है कोई मजहब, है कोई मस्जिद, है कोई मकतब, है कोई मदरसा जो कहे मौत के बाद भी हम गारंटी देते हैं। है कोई ऐसा शख्स जो कहे मौत के बाद भी हम गारंटी देते हैं? इमाम अहमद इब्न हंबल अहले सुन्नत का पहला शख्स है जिसने हदीस को जमा किया। उसने जब किताब लिखी फज़ाइल सहाबा, अमीर अल-मोमिनीन के बारे में पता नहीं क्या लिख दिया, बगदाद में तलब कर दिया गया, मिंबर में बिठा दिया गया, क्या बताओ तुमने अली के बारे में इतना कुछ लिख दिया, तुम्हें नहीं मालूम अली का पहला नहीं चौथा नंबर है, आपने अली के बारे में इतना कुछ लिख दिया? कहाँ लिख दिया? क्या क्यों? क्या मोहब्बत कितनी भी हो उसकी हकीकत मौत के बाद पता चलती है। क्या मोहब्बत जिंदगी में है उसकी हकीकत मौत के बाद पता चलती है। जो जितनी मोहब्बत करेगा वो इतनी बार कब्र पे आएगा। मैंने एक ही मोहब्बत करने वाला देखा है जिसने कहा घबराओ नहीं, लोग तुम्हारी कब्र पे आएंगे, अली तुम्हारी कब्र में आएंगे। वाह वाह वाह। एक जुमला मरहूम के वरसा के लिए, घबराए नहीं। मरहूम पहले आपके पास थे, अभी है डायरेक्टर राज के पास। अब उसके पास है जिनसे मेजबानी बढ़कर आप नहीं कर सकते, जिनसे बढ़कर आप ख्याल नहीं रख सकते। कहते हैं मोहतरम जब बात आई गई है तो सुन लीजिए। इमाम अहमद बिन हंबल लिखते हैं कि सुने, ये तो अली थे, कुल्ले ईमान है, बिरादर मुस्तफा है। अली ने तो कह दिया मैं कब्र में आऊंगा, इस पर हैरत नहीं है। हैरत इस बात पर है अली के चाहने वालों को अली की बात पर उम्मीद नहीं, यकीन है। किसी ने पूछा इस यकीन को आपने कहाँ देखा? किसी का सीना चाप करके देखा, किसी के ज़िल को पढ़ के देखा, कहाँ देखा? कूफे में सूरी पे देखा। तब जब मीसम मुस्कुराते हुए नजर आए, लोगों ने कहा मीसम डर नहीं लगता। फरमाते हैं जिसे तुम मौत कहते हो हम उसे अली से मुलाकात कहते हैं। वाह 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 वाह। मौत में आना है, वाह बहुत हकीकत है। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि मरने वाले को ईसा ने सवाब कर सकते। वाह तो नहीं करते, अब यकीन करें जो नहीं करते सही करते, अपने अकीदत को हर शख्स अपने अकीदत का ईसा ने सवाब भेजना नमाज तस्लीम करना है, पढ़े लिखे जरा तस्लीम करना। आप सवाब पहुंचा नहीं सकते। आपकी मेरी क्या वजह कि सवाब पहुंचाए? हम सवाब भेजते हैं, मजलिस से ईसा ने सवाब भेजते हैं। भेजेगा वो जिसके पास कोई ले जाने वाला हो, जिनके अकीदे में रसूल उन जैसा
امام جیسا وہ کس کے ساتھ بھیجیں گے؟ یہ تو خدا نے ہمیں شرف دیا ہے 14 ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کا اختیار یہاں بھی چلتا ہے، جن کا اختیار وہاں بھی چلتا ہے. یہ ذاکری نہیں، حقیقت ہے. چاہتے ہیں تو زمین پر رہ کر جنت کا لباس منگوا لیتے ہیں، چاہتے ہیں تو زمین کی روٹیوں کو جنت میں کل اتوار ہے. شہر کے اندر بہت سارے مقامات پر دعائیں نقطہ پڑھی جاتی ہیں. اس کے اندر ایک جملہ آتا ہے اے نفس سبب متصل بین الارض والسماء. کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے ملنے کا سبب؟ زمین پر بارش آ رہی ہے تو اس کے واسطے، آپ کی دعائیں عرش پہ جا رہی ہیں تو اس کے واسطے. اگر محترم کبھی بھی کسی کے مرنے پر غم منانا اور شکوہ کرنا ہو، جناب حبیب کا غم آدم نے منایا، جناب حضور اکرم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد محمد. دنیا کا کنجوس ترین شخص وہ ہے جو درود پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد محمد. غم منانا اور ہے. حضرت آدم نے غم منایا، حضور کائنات نے اپنے بیٹے کا غم منایا، لیکن لبوں پر شکوہ نہ. یہ بیت کے مکتب کے ساتھ معاشرت نہیں. ایک شخص آیا، نو امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد محمد. گھر کی رونق چلی. بولا نے کیا ہو؟ بولا میرا بیٹا تھا، میری بیٹیوں کا اکلو کا بھائی تھا. میں نے جب کہا گیا نا مرحوم کے لیے، میں نے بڑی کتابوں میں بڑی حدیث میں میری کوشش ہوتی ہے کہ موضوع میں آپ کے بات کا حاصل ہوتا تھا. انشاءاللہ کل نہیں پہنتا شاید دیر میں ہوئی یہیں پر بڑھنا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ موضوع تو کہا بولا میری زندگی کائنات دنیا اجڑ گئی. میرا بیٹا تھا، میری بیٹیوں کا اکلوتا بھائی تھا. توجہ مولا میری بہو کا سہارا. توجہ چاہتا ہوں، اس سے مناسب روایت مجھے نظر نہیں آئی، ہوتی تو میں پڑھ دوں. مولا میرے چھوٹے چھوٹے پوتے ہیں، پوتیاں، اسے بھاگ کے مولا حجت خدا ہے. زمانے غیبت نہیں، آنکھوں میں زمانے غیبت، آپ حجت خدا ہے، اولو العلم ہے. مولا میرا بیٹا واپس کر دے. سوالی بن کر آیا ہے امام کے لیے. میرا سوال ہے، میرا صاحب تشریف فرمائیں، ابن حدیث کا طالب علم، ذمہ داران طور پر عرض کر رہا ہوں، کم از کم 121 مقام 121 ایسے ہیں القطرہ کے اندر، مدینہ الماجس کے اندر، بخاری اہل سنت کی کتاب اس کے اندر، حافظ رجب برسی کی کتابوں کے اندر، جہاں پر اہل بیت نے مردے کو زندہ کیا ہے. دعا کے ذریعے سے دعا کرنے والا رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور فرمایا کہ رب کے بندے 121 مقامات ہیں جہاں پر اہل بیت کی دعا سے ایک نہ کے لیے سے زندہ ہوا. اس میں کوئی شک نہیں. جب سوال لے کر آیا، اتنی پریشانی لے کر آیا، امام کا چاہنے والا تھے، قبروں سے اٹھایا، دعا کر دیتے امام، اسے بتا دیتے، معجزہ دکھا دیتے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں ایک منظر دکھاؤں، اس منظر کو دیکھو، اس کے بعد اگر تم کہو گے تو ہم زندہ کر دیں گے. توجہ چاہتا ہوں، جو آپ مانگتے ہیں وہ آپ کی سادگی بلندی ہوتی ہے، جو اہل بیت ادا کرتے ہیں وہ ان کی عطا کی
بے شک اہل بیت وہ چیز نہیں دیتے جو صرف آپ مانگے. کبھی کبھی دیکھ لیا کریں بچہ ماں سے مانگتا ہے میٹھی چیز مانگ کر بھی دوائی دے دیتی. سلمان پڑھے محمد والے محمد کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام دعا کرتے امام نے ایک منظر دکھائے مولا توجہ تھا تمہارا بیٹا یہاں پر تھا دنیا میں عجیب ہو رہا کہ تم دیکھ رہے تھے عجیب ہو رہا اور فرمائے گا کہ دنیا کی پریشانیاں عجیب ہو رہا کہ بچوں کی پرواہ عجیب ہو رہا. امام علیہ السلام نے اسے منظر دکھایا. اس کا بیٹا کربلا میں جوار سید الشہداء میں اس کا بیٹا کربلا میں ساتھ علی اکبر میں ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا حسین کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئے؟ فرمایا نہیں مولا میرے بیٹے کو حسین کے پاس رہنے دیجیے. امام فرماتے ہیں سنو جب بھی خدا کسی جوان اور پاکیزہ مومن کی روح کو قبض کرنے کا فرشتے کو حکم دیتا ہے اسے کہتا ہے اسے خدمت حسین میں پہنچا. امام فرماتے ہیں یاد رکھو اس صدمے سے جو تمہارے دل پہ گزرا جو مرحوم کے والدہ کے دل پہ گزرا جو ورثاء کی دل پہ گزرا جو بہنوں کی دل پہ گزرا جو بچوں کے دل پہ گزرا تمہیں معلوم ہے خدا نے تمہیں کیا عطا کیا؟ یہ تو وہ تھا جو اس سے عطا کیا. تمہیں جو عطا کیا کیا وہ بتاؤں؟ فرماتے بتائے مولا. عرض کرتا ہے بتائے مولا. امام فرماتے ایک دن کی جوان کی مصیبت پر صبر کرنا خدا کے حضور 100 حج کے برابر ثواب. جوان کی موت پر صبر. لیکن پھر میں نے کیا عرض کیا؟ صبر کرنا ہے شکوہ نہیں کرنا. شکوہ تو وہ کرے جس کے پاس کوئی در سے صبر نہ ہو اور ہمارے پاس تو در سے صبر نہیں. صبر کے درس کا سمندر ہے اور اسے کربلا کی ذہن محترم ایک روایت ترجمے کے طور پہ رکھتا ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے پاس ایک شخص ہے مولا تم سے صبر نہیں ہو اور مصیبت ایسی جوان کی موت مولا صبر نہیں ہو رہا کیا؟ امام اسلام سے 11 چیزیں بتا دی. 11 وقتوں نے 11 کی 11 کو اس اس میں 2 یا 3 سن. پہلی چیز امام نے کہا کربلا کا تخفف. دوسری چیز امام نے کہا نماز عشاء کے بعد جو وتر کی 2 رکعت نمازوں سے پابندی تھی تو مولا اس کا فائدہ کیا ہو؟ امام فرماتے ہیں اس کے 3 فائدے ہیں. پہلا فائدہ خدا تمہارے قلب کے اندر صبر کو. دوسرا فائدہ خدا تمہیں مرحوم کو خواب میں زیارت کرائے. تیسرا فائدہ اس 2 رکعت نماز کی وجہ سے اللہ تمہارے مرحوم کے گناہوں کو معاف. اللہ. تیسری چیز نام امام فرماتے ہیں تسبیح سیدہ. اللہ. جوان کی موت تسبیح سیدہ فرماتے ایک ایک دانے کے برابر خدا تمہارے مرحوم کو برزخ کی ایک منزل میں بدل دے. چوتھی چیز امام علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا ہو سکے مرحوم کی طرف سے صدقہ دیں. حسن محترم موت میں آنا ہے موت حقیقت ہے لیکن یاد رکھیں عمل صالح. اگر عمل صالح کریں گے تو خدا کے عالم کے حضور سے ملاقات ہوگی. قبر میں تو علی نے آنا ہے. جب علی سے ملاقات ہو تو سر اٹھا کے ملیں اور علی کہیں ہاں یہ میرے. حسین محترم ایک بڑے عالم گزرے ہیں بہت بڑے عالم جنہیں شیخ جعفر کاشپور کتاب آیا. میں نے تقریر کو اختتام کی طرف رکھا جنہوں نے امیر المومنین کے حلقے میں 33 برس نماز پڑھی.
اوئے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، کوئی مولا سے مال مانگتا تھا، کوئی دولت مانگتا تھا، کوئی سواری مانگتا تھا، کوئی مکان مانگتا تھا۔ ایک شخص نے ایسی چیز مانگی کہ میں اس سے مانگنے پر مجبور ہوں۔ کیا؟ جیسے وہ داخل ہوا، اس کے پیر زخمی تھے، اس کے چہرے پر کرب تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ علی کی شریف کی طرف رک کے کہا، عربی وہ عربی جو عام لوگ دیہاتوں میں بولتے ہیں، وہ عربی جو گاؤں میں بولی جاتی ہے۔ مخاطب کر کہا، یا علی دبرت کا صعوبہ دبرنی یوم القیامہ، علی آج میں نے ڈھونڈا ہے، قیامت کے دن آپ ڈھونڈ لیجیے۔ جا کر کہتے ہیں میں نے سے مانگا، میں نے کہا آج تو نے جس اخلاص کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ مانگا ہے، توجہ چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے تمہیں علی نے دے دیا۔ جب تمہیں علی دینے آئے تو کہنا کہ جعفر بھی میرے ساتھ ہے۔ تم نے اس یقین سے کیوں مانگا؟ اور بتائے گا کہ تم نے اس یقین سے، اس اطمینان سے علی سے کیوں کہا کہ آپ لینے آئے گا؟ سینہ اتار کے، سر اٹھا کے کہتا ہے، مجھے اپنی محبت پر یقین ہے کہ میری محبت یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہے۔ جتنا میں علی کو چاہتا ہوں اتنا امیر مجھے چاہتے ہیں۔ میں 42 برس زیارت علی کے لیے تڑپتا رہا ہوں، جب آج میں آیا ہوں تو قیامت کے دن بھی میں ڈھونڈوں تو یہ میری محبت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ میری محبت کی معراج تو یہ ہے کہ علی ہاتھ اٹھا کے کہے، آ جاؤ تم ہمارے چاہنے والے۔ سوال پر محمد محمد اللہم صلی علی محمد محمد۔ حضرت محترم یاد رکھیں، امیر نے آنا چاہے جوان کی موت ہو چاہے بوڑھے کی موت ہو، مولا نے کہا کہ ہار سے مدانی میں ضرور ایک شاعر نے شعر لکھا تھا، اگر یقین ہے قبر میں علی آئیں گے تو پھر فکر نہ کر گناہ کر۔ امیر نے خواب میں آپ کہا شعر غلط لکھا ہے، صحیح کرو۔ کہ کیا؟ کہ اگر یقین ہے قبر میں علی آئیں گے شرم کر گناہ نہ کر۔ علی کو کیوں دکھانا ہے؟ علی سے ملاقات کرنی ہے۔ رضا محترم جب بھی کسی جوان کا نام تو ایک جوان کا تصور کو ذہن میں آ جائے، اس جوان کو علی اکبر کہتے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا سخت جملہ ہے، یہ تو جوان بیٹا تھا۔ کبھی کبھی جوانی کے تصور میں اس بیٹی کو یاد کیا کریں، طرف کے کہتی تھی بابا زہرا روز کی دعا کرنے آئے۔ عزادارو 18 برس کی عمر میں اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے سوچے وہ کتنا زخمی ہوگا۔ اگر آپ پہنچ گئے تو میں جملہ کہہ کے کو آگے بڑھاؤں، امام حسین فرماتے ہیں میں گھر میں آیا، میرے اماں کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا۔ 18 برس کی کڑیل جوان ماں۔ عزادارو معلوم یقیناً ایک عرصہ دماغ سے شاید بیٹھ کے نماز پڑھی ہو، لیکن جب جوان بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو دیکھنے والے پر قیامت گزر جاتی ہے۔ مولا کہتے ہیں میں نے کہا آج بیٹھ کے نماز پڑھی ہے۔ مولا کو سینے سے لگا کے ماں کہتی ہے بیٹا دعا کرو تمہاری ماں کی آخری نماز۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ عزادار جوان کی موت ایک امتحان، جوان کی موت ایک آزمائش، جوان کی موت خدا کی طرف سے اپنے چاہنے والوں کا امتحان۔ دو شخص سے نبی کی خدمت میں آئے ایک اونٹ کا فیصلہ لے کر، ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ دونوں میں آپس میں مسئلہ چلتا رہا، نشانیاں بتاتے ہوئے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں کھڑا ہوتا تھا ایک فریق، کہتا یا رسول اللہ میں نشانی بتاؤں گا یہ رد نہیں کر سکتے۔ رسول نے کہا بتاؤ، کہا یا رسول اللہ آپ کسی قصاب کو بلائیں۔ قصاب کو بلایا گیا کہ یا رسول اللہ اس اونٹ کو نہر کروائیں۔ اس اونٹ کو نہر کروانے کے بعد اس کے گوشت کو دیکھیں، اس کا جگر
जला हुआ निकलेगा। जब इसका जिगर जला हुआ निकलेगा, नबी ने कहा अगर न निकले तो, कहा या रसूल अल्लाह अगर निकला तो मेरा है, इसको गोश्त तो गरीबों में तकसीम कर दीजिएगा, न निकला मेरे तरीक का है, मैं एक ऊंट के बदले में 100 ऊंट दूंगा। नबी ने तरीक से कहा तुम्हें कबूल है? कहा कबूल है। कसाब आया, कसाब ने ऊंट को निहर किया, जब खान उतार के उसके गोश्त को देखा गया, उसका जिगर जला। तो नबी ने उस शख्स से पूछा ये ऊंट तुम्हारा था, उसका गोश्त गरीबों में तकसीम होगा, तुम्हें सवाब मिलेगा, बताओ तुम्हें मालूम कैसे हुआ, तुम्हारे पास कौन सा इल्म है? कहता या रसूल अल्लाह मैं कसाब हूँ, मेरे तजर्बे से साबित है, मैंने किसी भी ऊंट के सामने जब उसके बच्चे को ज़िबा किया है, उसके बाद उस ऊंट को ज़िबा किया है तो उसका जिगर जला हुआ निकलता है। या रसूल अल्लाह मैंने इस ऊंट के सामने इसके बच्चे को नहर किया था, ये बड़ा करता था, या रसूल अल्लाह मुझे यकीन था इसका जिगर जला हुआ निकलेगा। अज़ादारों फैसला हो गया, रसूल रोने लगे, कहा क्या हुआ या रसूल अल्लाह, कोई गुस्ताखी हुई? पर ये सोचो जब किसी जानवर के सामने उसके बच्चे को ज़िबा किया जाए, उसका जिगर जल जाता है। हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा अज़ादारों, मेरी अकबर की शहादत मोहब्बत के अलावा नहीं करता, लेकिन मुझे हुक्म दिया गया कि अकबर की शहादत करे। अज़ादारों, मैंने इसी मकाम पर अली अकबर की शहादत 9 मोहब्बत को पढ़ी थी कई बरस पहले, लेकिन आज फिर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, कौन अकबर? हुसैन कहते थे ज़ैनब, नाना ऐसे बोला करते। कौन अकबर? जिसे देखकर हुसैन कहते थे ज़ैनब, नाना ऐसे बोला करते थे। जिसे देखकर हुसैन कहते थे ज़ैनब, नाना ऐसे देखा करते थे। हुसैन को अकबर की हर सदा में रसूलुल्लाह नजर आते थे। अली अकबर ने आजान दी, अली अकबर की आजान पर बीवियां ऐसे रोई जैसे हुसैन की बहन, हुसैन की बहनें अली की आजान में रोई थी। अज़ादारों, बीवियां तनबीर, आजान खत्म हुई, मौलाने का बाबा की इजाजत है, हुसैन ने मना नहीं किया, जितना तकद्दम वरही अकबर आगे बढ़ो। अज़ादारों, सामने रोका, कभी अली की औलाद ने रोका, कभी अकील की औलाद ने रोका। अज़ादारों, जब कोई न रहा, बोला बाबा अब जाओ, फरमाया अकबर जाओ, लेकिन अपनी पुप्पी से इजाजत लेकर आओ। अज़ादारों, साहिबा ने मक्तल में लिखा, मैं तफसील से नहीं पढ़ा, मुख्तसर पढ़ रहा हूँ। साहिबा ने मक्तल में लिखा, माँ तो माँ होती है ना, चाहे पालने वाली माँ हो, चाहे जन्म देने वाली माँ हो। अकबर ने 2 माँ ने गिरिया किया, एक माँ ज़ैनब थी, एक माँ अम्मा है। अकबर आए पहले पालने वाली माँ के पास, कहा अम्मा अकबर जाना चाहता है। बीवी ने कहा अकबर इरहमू अला गुरबतना, अकबर हमारी गुरबत पे रहम जा। अकबर ने कहा अम्मा एक सवाल पूछूं? का पूछे? का अम्मा आप अफजल हैं या बाकी ज़हरा? बीवी ने कहा कर जाओ, उन्हें लेना से इजाजत लेकर उस माँ के पास आए जिसने जन्म दिया था। माँ ने अकबर को देखा, अकबर ने माँ की माँ को सब्र दे। अकबर की माँ ने कहा
بیٹے اسرائیل شاہ اس مجلس اللہ ثواب بتوسط جامع مسلمین بالخصوص بتوسط شہداء کربلا بتوسط شہداء اکبر مرحوم مقبول سید محمد عباس ابن سید بدر جعفری مرحوم کی روح عیسیٰ کرنا الہیہ کریم اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما الہیہ مرحوم کی روح کو سفر کربلا نصیب فرما الہیہ امام زمانہ کو ضرور ناجی فرما الہیہ مولا کے صاحب و انصار میں شمار فرما الہیہ کریم اللہ حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما الہیہ مومنین کی مدد فرما ناصروں کو رہائی عطا فرما کریم اللہ ہمارے ملک کے اندر کے جو مسائل تمام مسائل حل فرما مرحوم کے تمام اور اساتذہ کو بالخصوص ان کی بہنوں کو ان کے اہلیہ کو ان کی اولاد کو ان کی ماں کو صبر عطا فرما کریم اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کریم اللہ تو غفور الرحیم اس وقت مرحوم ہمارے دربار میں مہمان ہیں مرحوم کو دسترخوان اہل بیت نصیب فرما الہیہ ان کی قبر کو نور یاد محمد سے مدبر فرما الہیہ حاصل نماز ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم سید محمد عباس جعفری ابن سید بدر جعفری کے لیے سورہ فاتحہ